شاہ صاحب یہ ایک سوال اور ہے کراچی سے. کراچی سے ایک سوال اور ہے سلیم احمد صاحب کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ کون کراچی سے؟ جی سلیم احمد. سلیم احمد صاحب جی کراچی سے. جی نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ جی شاہ صاحب. مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ. مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ. آپ بھی بہت بڑے ولی اور آپ بھی کامل ذات ولی. آپ بھی کامل ذات. سبحان اللہ. مجدد الف ثانی ولی بھی ہیں اور مجدد بھی ہیں. ولی بھی ہیں اور مجدد بھی ہیں. ولی بھی ولی یا کامل ولی نہیں، ولی بھی کامل ذات ولی. کامل ذات ولیوں میں بڑا مقام ہے، بڑا نمایاں نام ہے آپ کا کامل ذات ولیوں میں. مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ. ولی بھی ہیں مجدد بھی ہیں. ہر 100 سال کے بعد اللہ پاک دنیا میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے. ایک مجدد کو بھیجتا ہے. آپ مجدد بھی ہیں، کامل ذات ولی ہیں. آپ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ. آپ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرے. مبتدی کو چاہیے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو پاک کر لے. اپنے سینے کو پاک کر لے، اپنے دل کو منور کر لے اللہ کے نور سے. اللہ کے نور سے. اللہ جل جلالہ، اللہ کا نور اس میں ذات اللہ دل میں اترتا ہے تو سینے کی ساری ناپاکی کو جلا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس میں ذات اللہ کے نور کی تاثیر ہے کہ اتر جائے اگر حلق سے اندر، مل جائے تجھے کوئی کامل ذات، مل جائے کوئی تجھے ایسا مرشد جو اس میں ذات اللہ کا اذن تجھے دے. اور اللہ پاک قبول فرما لے. آقا علیہ السلام تیرے ضامن بن جائے. اللہ پاک قبول فرما لے اپنی بارگاہ کریم میں اور تیرا قلب جاری ہو جائے. تیرا قلب اللہ سے جاری ہو جائے. بس اللہ سے جب قلب جاری ہو جاتا ہے، دھڑکنیں جب خون سے ٹکراتی ہیں تو اس ٹکرانے سے نور پیدا ہوتا ہے. جیسے تسبیح کا دانہ تسبیح کے دانے سے ٹکراتا ہے تو نور پیدا ہوتا ہے. یہ باہر کی تسبیح ہے نا، ایک تسبیح اللہ پاک نے تیرے اندر بھی لگائی ہے نا، یہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے باہر والی تسبیح، اور دل والی تسبیح بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا. دھڑکنیں کیا ہیں؟ ٹک ٹک کرتی ہے نا. یہ اندر بھی ایک تسبیح ہے نا. اور بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں دل دے مر کے نو اللہ اللہ سکھانا. سبحان اللہ. سرکار بلے شاہ فرماتے ہیں دل دے مر کے نو اللہ اللہ سکھانا. اور یہ تسبیح گھماتا ہے 100 دفعہ گھماتا ہے نا، پھر دوسری نماز پڑھے گا پھر 100 دفعہ گھما لے گا. اور یہ اس تسبیح کو سکھانا اللہ اللہ، دل دے من کے انو سکھانا اللہ اللہ. یہ تسبیح شروع ہوتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے. یہ تسبیح جب شروع ہوتی ہے تو رکتی نہیں ہے. سلطان باہو ابھی کیا فرما رہے تھے یار، کون سا کلام تم سلطان صاحب کا کلامیاں چلا رہے تھے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد منوی چلائی ہوں. یہ چمبے دی بوٹی یہی اللہ کا ذکر ہے، قلب کا جاری ہونا، اس میں ذات اللہ کا دل میں اترنا. سلطان صاحب سلطان اباؤ علیہ رحمہ آپ فرما رہے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد منوی چلائی ہوں. اس میں ذات اللہ کے لیے آپ فرما رہے ہیں. تو مجدد علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو پاک کرے، دل کو روشن اور منور کرے اللہ کے نور سے. اللہ کے نور سے دل کو روشن اور منور کر لے. اللہ کے نور سے اپنے سینے کو پاک کر لے. اپنے سینے کو پاک کر لے. نماز پاک چیز ہے. نماز پاک چیز ہے اور پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے. پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے. قرآن کریم پاک چیز ہے. پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے.
پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے. قرآن بھی پاک, نماز بھی پاک. نماز میں قرآن پڑھتے ہو نا, نماز میں قرآن پڑھتے ہو نا. جب سینہ تیرا اللہ کے نور سے, اللہ کے ذکر سے پاک ہو جائے گا تو پھر تو قرآن پڑھے گا, قرآن تیرے حلق میں نہیں اٹکے گا, سینے میں اتر جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن تیرے حلق میں نہیں اٹکے گا, سینے میں اتر جائے گا. پھر نماز پڑھے گا تو نماز بھی پاک چیز ہے نا, پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے. پھر نماز بھی تیرے حلق میں نہیں اٹکے گی, سینے میں اتر جائے گی, سینے میں اتر جائے گی. اور قرآن کریم کا وعدہ پورا ہو جائے گا کہ ہدی للمتقی, ہدی للمتقی. میں ہدایت ہوں متقین کے لیے, میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. کسی بھی مسلک کے, کسی بھی مکتب فکر کے بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لو قرآن کے لفظوں کے معنی کیا. ہدی للمتقی, میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. تو متقی وہی تو ہوتا ہے جس کا سینہ پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. وہی متقی بھی ہوتا ہے, وہی مومن بھی ہوتا ہے, وہی امتی بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر اتر جاتا ہے اندر, قلب روشن اور منور ہو جاتا ہے, سینہ اللہ کے نور سے پاک ہو جاتا ہے. پھر تو قرآن پڑھتا ہے, قرآن بھی اندر اتر جاتا ہے. نماز پڑھتا ہے, نماز بھی اندر اتر جاتی ہے. اور جب اندر اتر جاتی ہے تو ضائع نہیں ہوتی, قائم ہوتی ہے. ضائع نہیں ہوتی, قائم ہوتی ہے. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو قرآن کو پیٹ نہیں کرتا, اسے کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کے اندر بھی قرآن ہے نا, اس کے اندر بھی قرآن ہے نا. علامہ اقبال فرماتے ہیں, ہم سنتے ہیں لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ نماز قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فجر پڑھ لو, فجر پڑھنے کے بعد فجر کو ظہر تک سنبھالو, پھر ظہر پڑھو, ظہر کو عصر تک سنبھالو, پھر عصر پڑھو, عصر کو مغرب تک سنبھالو, پھر مغرب پڑھ کر مغرب کو عشاء تک سنبھالو. اور کیسے سنبھالو, کیسے سنبھالو؟ فجر پڑھنے کے بعد ظہر تک تو نے اپنی فجر کو ظہر تک سنبھالنا ہے, لیکن فجر پڑھنے کے بعد ظہر اور فجر کے بیچ, ظہر اور فجر کے بیچ تیری زبان سے دو لفظ جھوٹ کے نکل گئے, تیری زبان سے دو لفظ جھوٹ کے نکل گئے. کسی کی تو نے منافقت کر دی. جو ماحول ہے آج, جو ماحول ہے وہی جھوٹ, وہی غیبت, وہی منافقت, وہی ہیرا پھیری, وہی ہیرا پھیری. یہ قرآن کا فرمان ہے, یہ قرآن کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے, نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو ہم نے دیکھا نماز بھی پڑھتا ہے, بے حیائی بھی کرتا ہے. ہم نے دیکھا, اور ہم نے کیا دیکھا, تم نے بھی دیکھا ہوگا, سب نے دیکھا ہوگا, جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو. نماز بھی پڑھتا ہے, بے حیائی بھی کرتا ہے, برے کام بھی کرتا ہے, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, منافقت کرنا, ہیرا پھیری, یہ سب برے کام ہے نا. تو تم نماز بھی پڑھتا ہے, یہ سارے کام بھی کرتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کریم کا فرمان تو استغفر اللہ معاذ اللہ غلط ہو نہیں سکتا. قرآن کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر تیری نماز ہو جاتی بفرمان قرآن کریم, اگر تیری نماز ہو جاتی تو چھوڑ دیتا نا یہ سارے برے کام, یہ بے حیائی, یہ جھوٹ بولنا, یہ منافقت کرنا, یہ غیبت کرنا, یہ ہیرا پھیری کرنا, سب چھوڑ دیتا نا تو. نماز بھی پڑھتا ہے, یہ سارے کام بھی کرتا ہے, تو تیری نماز ہی نہیں ہو رہی, تیری نماز ہی نہیں ہو رہی. اس دن نماز تیرے اندر اتر جائے گی, اس دن نماز ضائع نہیں ہوگی, قائم ہوگی. ضائع نہیں ہوگی, قائم ہوگی. یہ نماز قائم کرنے کا سب سے بہتر اور عین قرآن کے مطابق جو طریقہ ہے وہ یہی ایک طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کے ذکر سے, پہلے اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو پاک کر لے, اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے روشن اور منور کر لے, روشن اور منور کر لے. پھر نماز پڑھے گا, نماز تیرے اندر اتر جائے گی. پاک چیزیں پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے. قرآن پڑھے گا, قرآن بھی تیرے اندر اتر جائے گا. قرآن بھی پاک ہے, سینہ بھی پاک ہے, پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے. ٹھیک ہے جی.
سبحان اللہ. نماز اس طرح قائم ہوتی ہے. جب تو یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ضائع نہیں ہوتی, قائم ہوتی ہے, ضائع نہیں ہوتی, قائم ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ